السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قصص الانبیاء۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھرپور زندگی ہے، اور ان امتحانات میں سے ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش یہ بھی تھا کہ بہت دعاؤں اور تمناؤں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں اماں ہاجرہ کے بطن سے بیٹا اسماعیل عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل اور فرمان بردار بیوی اماں ہاجرہ کو مکہ کے بیابان میں چھوڑ آئی۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیرخوار بیٹے اور اپنی بیوی اماں ہاجرہ کو مکہ کے بیابان میں کیوں چھوڑ کے آئے، جبکہ اس وقت وہاں نہ کسی قسم کی آبادی موجود تھی اور نہ کوئی انسان وہاں رہنے والا تھا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی موجود تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے واپس چلے جانے کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور اماں ہاجرہ پر کیا گزرا، اور اماں ہاجرہ نے صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے ساتھ چکر کیوں لگائے، اور زمزم پانی کا چشمہ زمین سے کس طرح پھوٹ پڑا۔ تو پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے مشہور دو بیٹے ہوئیں، ان میں سے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم۔ ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما، پس جواباً ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹی کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں اور تمناؤں کے بعد بڑھاپے میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک اور آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ بے حکم الہی نومولود لختی جگر اور فرمان بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک نہ پانی تھا، نہ چرند و پرند اور نہ آدمزاد۔ چنانچہ کتابوں میں منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فرمان بردار بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئی، اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کی موجودہ مقام سے بالائی حصہ پر ان کو چھوڑ گئی۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی کوئی نام و نشان نہ تھا، اور اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ ان کی پیچھے چلی اور کہا، ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی ساتھی ہے نہ ضرورت کی کوئی چیز۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ آخر کار حضرت ہاجرہ نے کہا، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلا پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجل ہو گئی تو اس جانب رخ کیا جہاں کعبہ ہے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ ترجمہ: اے ہم سب کے پروردگار، ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنے بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھے، پس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے اور ان کے لیے زمین کے پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیری شکر گزار ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی اور خود اس پانی میں سے پی لیتی تھی، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگ گئی اور ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے، وہ اسے تڑپتا نہ دیکھ سکے، اٹھ کر چل دیے۔ اما ہاجرہ کو اپنے قریب کی زمین میں سے صفا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا، وہ اس پر چڑھ گئی، پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے، کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتری، جب وادی کی نشیب میں پہنچے تو قمیص کا دامن جو زمین تک پہنچتا تھا اٹھا کر اس طرح بھاگی جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ وہ مروہ تک پہنچے تو اس پر چڑھ گئی اور دیکھا کہ کوئی نظر آتا ہے، کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا، ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ آخری چکر میں مروہ پر پہنچی تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، چھپ، پھر غور سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، تو نے آواز سنا دی ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی کا چشمہ زمزم نکل آیا۔ اور بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر اللہ تعالی نے پانی کا چشمہ زمزم جاری کیا۔ حضرت ہاجرہ اس کو حوض کی صورت دینے لگی اور اپنے ہاتھ سے اس طرح رکاوٹ بنانے لگے اور چلو بھر بھر کر مشکیزے میں ڈالنے لگے۔ ان کی چلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ پر رحمت نازل فرمائے، اگر وہ زمزم کو بہنے دیتے، یا فرمایا اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتے تو ایک بہتی ہوئی چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور بچی کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلی کی صورت میں تھی، سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ قدا کی طرف سے آئے اور مکہ کی نشیب حصے میں ٹھہرے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا نظر آیا تو وہ بولی کہ یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، ہم تو جب وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے 2 آدمی حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی، وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ موجود تھی۔ ان لوگوں نے کہا، کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ پھر دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس قسم کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل قصص الانبیاء کو سبسکرائب کریں۔